بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن کے دوسرے حصے میں ہم لوگ اسلامی ثقافت اور اسلامی افکار اور اسلامی علوم اور معارف سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ایک قوم کی تاریخ اس کی بڑی قیمتی متاع ہوتی ہے، بہت ہی بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے فن کے ماہرین یا ماہر عمرانیات تاریخ کو قوم کا حافظہ قرار دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا حافظہ ختم ہو جائے تو وہ اپنے معمولات صحیح انجام نہیں دے پاتا ہے۔ تو کسی قوم کے مستقبل کو ختم کرنا ہے تو اس کی تاریخ مٹا دو، اس کی ماضی کو خراب کر دو، اس کی تاریخ کو تبدیل کر دو، اور جب تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر قوم احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے، اور احساس کمتری میں مبتلا شخص قیادت نہیں کر سکتا، وہ غلامی ہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم قابو حاصل کرتی ہے تو پچھلی قوم کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تاریخ کو پیش کرنے کے زاویے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، اور اس کا انداز اور اس کا طرز قومیں اپنے مزاج سے طے کرتی۔ جس کو مہمیز دور حاضر کا ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کرتا ہے، اور وہ باتوں کو بہت دور تک لے کر کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سے زائد سالوں پر اس پورے بڑے حصے پر ہندوستان کی حکومت کیا۔ اس کو پیش کرنے کے دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک وہ نقطۂ نظر کہ 50 سالوں تک اس ملک کو انہوں نے کیا دیا، دوسرا وہ نقطۂ نظر کہ ان 50 سالوں میں اس ملک کا کیا نقصان ہوا۔ یہ دونوں زاویے الگ الگ طرح کے نتائج کو سامنے لاتے ہیں۔ ایک کے نتیجے میں انداز تفاخر حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ملک جس کے اندر اس وقت دیکھا جائے تو 3-4 ملک اس وقت موجود ہیں، اتنے بڑے ملک کو سنبھالے رکھنا، تمام لوگوں کو باقی رکھنا، معیشت کو باقی رکھنا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن جب دوسرا نقطہ نظر سامنے لایا جاتا ہے تو اس دوسرے نقطہ نظر سے احساس کمتری کا اظہار ہوتا ہے، اور جب حقائق چھپ جاتے ہیں اور غلط نقطہ نظر نسلوں کو پڑھائے جاتے ہیں تو غلط نقطہ نظر کے ساتھ احساس کمتری ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور مثال، امریکہ کے ماحول کے اندر تیز رفتار کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایک عرب نوجوان کے سامنے ایک بوڑھی خاتون اپنے کتے کو لے جاتے ہوئے سامنے آ جاتی ہے۔ وہاں کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ گاڑیاں 100، 150، 200، 250 کے اوپر چلا کرتی۔ اس اسپیڈ میں گاڑی کو بریک لگانا اور روکنا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصول و ضوابط کے ساتھ لوگ وہاں چلتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ایک تو کم ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو پیچھے کی 50 گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تیز رفتار سے جاتے ہوئے ایک عرب نوجوان کے سامنے ایک بوڑھی خاتون آ جاتی ہیں اپنے کتے کو لے جاتے ہوئے، اور وہ نوجوان اپنی جان پر کھیل کر کے اس بوڑھی خاتون کی جان بچا لیتے ہیں۔ گاڑی اسے ٹکرانے نہیں پاتی ہے، ان کی جان پہ بن آتی ہے، چوٹیں انہیں ہاتھ لگتی ہیں، لیکن بوڑھی خاتون کو کچھ نہیں ہونے دیتے، مگر اس بچاؤ کے نتیجے میں کتا نہیں بچ پاتا ہے، کتا گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، کتا مر جاتا ہے۔ اس کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے، اور یہی لکھنا بعد میں چل کے تاریخ بنتا ہے۔ ایک طرح سے یوں لکھا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر کے ایک بوڑھی خاتون کی جان بچائی۔ اس کوشش میں دونوں کی جان تو بچ گئی، لیکن کتا جاں بحق ہو گیا، یعنی کتے کی موت ہو گئی۔ اس سے جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ فکر یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ نوجوان ایک تو مزاجن بھی صالح ہوگا، دوسرا یہ ہے
کہ اپنی جان کی اس نے پرواہ نہیں کی، سامنے والے ایک بوڑھی کی پرواہ کی اور جان پہ کھیل گیا، کم از کم اس نے بوڑھی کی جان تو بچا لیا، لیکن کتے کی جان نہیں بچا سکا۔ دوسرا اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عرب نوجوان نے ایک امریکی کتے کی جان لے لی۔ اس سے کیا فکر نکلتی ہے؟ عرب، اسلام کا ماننے والا، متشدد مزاج کے سخت، اور ایسے لوگوں کے لیے امریکہ کے لوگ کس انداز سے جانے جاتے ہیں، یہ فکر نکل کر کے آتی ہے۔ اور یہی چیز جب تاریخ کے دھاروں میں جا کر کے جب جا کر کے تحریر بن جاتی ہے اور تاریخ کو تبدیل کیا نہیں جا سکتا ہے، تو وہ اس کے اثرات قوموں پہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بیان سے خوشی یا احساس کمتری مزاجوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ایک فرد کو، اسی لیے تاریخ کو قوموں کا حافظہ کہا جاتا ہے، جس طرح ایک فرد کو اس کے ماحول اور خود اس کے اپنے، ایک فرد جو ہے اس کا حافظہ اس کے ماحول کو اور اس کے اطراف کو اور ماضی کو جوڑتا ہے، اسی طرح سے تاریخ ایک قوم کو اس کے ماضی سے آشنا کرتی ہے، اس کے مخصوص مزاج اور جداگانہ تشخص کو واضح کرتی اور اس کے مستقبل کی ارتقاء کے خطوط کی طرف اس کی رہنمائی کرتی، اور یہی تاریخ فکروں کو اور ثقافتوں کو بھی ہمارے سامنے پیش کرتی۔ اب اس دوسرے سیشن کے اندر اسی چیز کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے سیشن کے اندر جو ابھی تمہیدی گفتگو کی گئی، اسی کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ علامہ راغب الطباخ الثقافت الاسلامیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اسلامی ثقافت اور افکار ان علوم و معارف کا نام ہے جن سے زمانے جاہلیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سبب امت آراستہ ہوئی۔ یعنی اس عبارت کا مقصد کہ اسلامی فکر اور اسلامی ثقافت انہی علوم کو کہا جائے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور اس کے ذریعے سے صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد کے ادوار کے لوگوں کی تربیت ہوئی۔ ایسے ہی اسلامی ثقافت اور اسلامی فکر میں وہ اعمال بھی داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے، پھر تابعین اعظام نے قائم فرمایا۔ اسی طرح بعد کے ان لوگوں کا طرز بھی اس میں شامل ہوگا جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی سے منور ان صحابہ کی راہ پر گامزن ہو کر زندگی کے معاملات کی کجی کو سیدھا کیا اور راستوں کو روشن کیا۔ یعنی تابعین، ائمہ کرام، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، اولیاء اعظام، ان تمام کی زندگیاں بھی اسلامی فکر اور ثقافت کے اندر داخل ہیں۔ ان تعریفات سے بات نکل کر کے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں وہ اسلامی فکر اور ثقافت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال انجام دیے وہ اسلامی فکر اور ثقافت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے وہ اعمال انجام دیے، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، اسلامی فکر و ثقافت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی ترجمانی کی، اسلامی فکر و ثقافت ہے۔ تابعین کرام، ائمہ اعظام اور اولیاء اعظام نے اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منور کیا اور تقاضوں کے لحاظ سے زندگی کو راہ صراط مستقیم پر لانے کی جو کوشش کیا، کاوشیں کیا، وہ تمام کی تمام کاوشیں اسلامی فکر و ثقافت کا حصہ ہے۔ تعریف فکر اسلامی میں پروفیسر محمد اجتماع ندوی لکھتے ہیں اس کی تعریف کے طور پر، ایک تعریف تو وہ ہو گئی جو علامہ راغب الطباخ کی کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ثقافت الاسلامیہ۔ دوسرا تعارف تاریخ فکر اسلامی کے حوالے سے پروفیسر محمد اجتماع ندوی کے قلم سے ہے کہ مسلم دانشوروں کی جانب سے قرآن و سنت کی روشنی میں عقلی طور پر اسلام اور اس کے پیغام کی تفسیر، وضاحت اور شرح کرنے کو فکر اسلامی یا نظریہ اسلام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں تعریفات کو ملایا جائے تو ایک وضاحت یہ نکل کر کے آتی ہے کہ ثقافت کی بنیاد پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی ترویج و اشاعت کے ذریعے سے، اور ائمہ کرام کے تشریحات اور استنباط کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اس کے تحت جو چیز جنم لیتی ہے وہ ہے مسلم دانشوروں کی جانب سے قرآن اور سنت کی روشنی میں عقلی طور پر اسلام اور اس کے پیغام کی تفسیر، وضاحت اور اس کو شرح کرنے کو فکر اسلامی یا نظریہ اسلام کہا جاتا ہے۔
اس تعارف اور اس وضاحت کی روشنی میں دور حاضر میں بھی ان فکروں اس فکر اور اس نظریے کی ترویج اور اشاعت کے لیے بھی جو بھی کردار انجام دیا جائے گا، قرآن، حدیث اور سنت کی روشنی میں عقلی طور پر وہ اسلامی فکر میں ہی شمار ہوگا۔ جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ آئے دن ائمہ فقہا جو ہیں، چاہے فقہ اکیڈمی آف انڈیا ہو یا فقہ اکیڈمی آف جدہ ہو یا فقہ اکیڈمی آف کویت ہو، وہ جدید معاملات کے اندر وہ تحقیقات کر کے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عقلی طور پر، اور اس کو جب اس پر منطبق کیا جاتا ہے تو وہ اسلامی فقہ اور اسلامی فکر کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیے سینیٹائزر کا استعمال وضو کرنے کے بعد، الکوہل کا استعمال، اس کو کس انداز سے حل کیا گیا، پھر سے اس کے پیچھے جائیے جینیٹک سائنس کے معاملات، اور اسی دور میں گھومیے مختلف قسم کے بینکوں کے جو کارڈز ایشو ہوتے ہیں ان کے معاملات، یا جو ہے فقہ جدید کے معامل میں جو جن معاملات کو حل کیا گیا، وہ سارے کے سارے فکر اسلامی اور نظریہ اسلام سے ہی متعلق ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ موجود نہیں تھے، آج کے زمانے میں موجود ہیں، مگر ان کا انطباق قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے اور فقہا کرتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ خصوصیات چاہیے ہوتی ہیں، جو خصوصیات ان فقہا کے پاس ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلامی فکر کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسا کہ پروفیسر محمد اجتبیٰ ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہ دین کی فہم و بصیرت کو حاصل کر کے ان احکام کا استنباط اور استخراج کرنا جن کا تعلق عبادات یا معاملات سے۔ دین کی فہم و بصیرت، اب دین کی فہم و بصیرت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بخاری کا ترجمہ پڑھ لیا تو دین کی فہم و بصیرت حاصل ہو گئی، یا یوٹیوب کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو وغیرہ ہم کو سمجھ لیا تو دین کی فہم و بصیرت حاصل ہو گئی۔ دین کی فہم و بصیرت کے مدارج ہیں، اسٹیجز ہیں، جن کو جو ہے عالمیت، فضیلت اور فقہی تحقیقات اور پھر تجربات کی زندگی سے اور مطالعے کی زندگی سے گزرتے ہوئے انسان جب آگے پہنچتا ہے تب دین کی فہم و بصیرت حاصل ہوتی ہے، جس کا کچھ تذکرہ آگے بھی آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ دین کی فہم و بصیرت حاصل کر کے نمبر 1 شرط یہ ہے، دین کی فہم و بصیرت حاصل کرنا، دین کی فہم و بصیرت حاصل کر کے ان احکام کا استنباط اور استخراج کرنا جن کا تعلق عبادت سے ہو یا معاملات سے۔ عبادت کے معاملے میں جیسے مثال آئی گھروں میں جمعے کی نماز پڑھنا، عیدین کی نماز پڑھنا، تو وہ فہم و بصیرت کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ استنباط کیے گئے۔ معاملات کے اندر دیکھا جائے مکان کو لیز کے اوپر دینے کا معاملہ، شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا معاملہ، بٹ کوائن کے معاملات، اور اس طرح کے اب نیا میٹاورس کی ٹیکنالوجی ہے، میٹاورس ٹیکنالوجی میں جا کر کے خریداری کے معاملات، یا میٹاورس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے کسی ادارے سے استفادہ کرنے کے معاملات، یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو دین کی فہم و بصیرت کے بعد ہی اس کا استنباط ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلامی فکر کے مقصد یہ بھی ہے کہ ان مسائل کا حل تلاش کرنا اور ان کے احکام معلوم کرنا جو دور اول میں سامنے نہیں آئے تھے، یا شریعت میں اس کی جانب کوئی واضح اشارہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے آپ دیکھیے اس وقت کے بہت سارے معاملات ہیں، کتنی چیزیں ہیں جس کو انسان اس وقت واضح اشارے نہیں ملتے۔ تیسری چیز، دین کے اصول اور قواعد اور ان کی تعلیمات میں جو خارجی اثرات در آئے ہیں، گھس آئے ہیں، ان میں موافقت پیدا کرنا، اگر عقیدے سے متصادم ہو تو دفاع کرنا۔ اسلامی فکر کے مقاصد میں یہ بھی ہے، اصول اور قواعد اور تعلیمات میں جو خارجی اثرات، اب خارجی اثرات کئی طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے تو خارجی اثرات ہوتے ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری طرح سے متصادم ہوتے ہیں، ناموافق ہوتے ہیں، تو ان کا دفاع کرنا، ان کو نکال دینا۔ تعلیم اور نظام کے اندر کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑنا، سر نمسکار کرنا، یا بت پرستی کے شائبے کے اثرات جو در آئے ہیں ان کو نکال دینا۔ دوسرے وہ اثرات ہوتے ہیں جو معاون ہوتے ہیں، جو مفید ہوتے ہیں، ان اثرات کو قبول کرنا، آن لائن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، اسمارٹ بورڈ کا استعمال کرنا، ان سب چیزوں کا استعمال کرنا۔ اس سے عقیدے سے اور اس سے جو ہے اس سے اسلامی اصول کے اوپر اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کے ذریعے سے تعلیم کی تیز رفتاری کو مہمیز ملتی ہے، اس لیے اس کا جو ہے استعمال کرنا۔ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جن کو نیتوں کے ذریعے سے اچھا یا برا سمجھا جا سکتا ہے، بذات خود یہ اچھے یا برے نہیں ہوتے،
تو انسان کے اوپر ہے کہ اسے استعمال کرے نہ کرے. جیسے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کا معاملہ ہے، نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے نئی ٹیکنالوجی جو ہے بذات خود جو ہے کسی شرک اور کسی بت پرستی کی طرف نہیں لے کر کے جاتی، اس پر اجارہ داری اور اس پر نیتیں اس کو خراب کرتی ہیں. لہٰذا یہ تیسری چیز، جیسا کہ اسرائیلیات کی روایت کے تعلق سے اور اسرائیلیات سے استنباط اور ان سے دلیل دینے کا تعلق سے جو اصول ہے کہ جو موافق ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے، جو متصادم انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو نہ موافق ہیں نہ متصادم ہیں ان کو یوں کہہ کر کے کہہ دیا جاتا ہے لا نصدق ولا نکذب. تو اسلامی فکر کے مقاصد کے اندر تیسرا یہ ہے کہ دین کے اصول و قواعد اور اس کی تعلیمات میں جو خارجی اثرات آ گئے ہیں ان میں موافقت پیدا کرنا، اور عقیدے سے اگر متصادم ہو تو اس کا دفاع کرنا. چوتھی چیز ہے صحیح عقیدے کی وضاحت اور تعلیم و تبلیغ، امت کو تحریف سے بچانا اور اسلامی فکر کا تحفظ کرنا اسلامی فکر کا مقصد ہے. کہ صحیح عقیدے کی وضاحت ہونی چاہیے، چاہے دنیا میٹاورس میں جا کر کے تعلیمات کو دے یا روبوٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے وہ فقہ اور حدیث اور قرآن کی تجوید پڑھوائے. کہیں کا بھی معاملہ ہو، عقیدے کی وضاحت بھی ہونی چاہیے، تعلیم و تبلیغ بھی ہونی چاہیے، اور امت کو تحریف سے بچانا یہ اسلامی فکر کا تحفظ بھی ہے اور اسلامی فکر کا مقصد بھی ہے. اب جب اسلامی فکر کی وضاحت ہو گئی ہمارے سامنے، اس کے مقاصد بھی ہمارے سامنے آ گئے، تو اسلامی فکر کے جو مراجع ہیں، ہر مرجع کی طرح سے قرآن اور حدیث ہی اسلامی فکر کا مرجع ہے. اور اسی کے ساتھ اسلامی فکر کے زیر بحث جو مضامین آتے ہیں، یعنی جن مضامین کو جانے بغیر اور جن مضامین پر جو ہے ذاتی تجربات کے بغیر حل و عقد نہیں کیا جا سکتا، صاحب بصیرت نہیں بنا جا سکتا، وہ مضامین اسلامی فکر کے زیر بحث آتے ہیں. اور اسلامی فکر کے زیر بحث جو مضامین آتے ہیں اس کو مختصراً دیکھا جائے تو قرآن اور علوم القرآن اور اعجاز القرآن، یہ تینوں مضامین اس کے اندر آتے ہیں. قرآن مجید کے مضامین اور اس کے مقاصد، جمع و ترتیب، قراءات اور تجوید، تفسیر اور اصول تفسیر، محکم اور متشابہات اور طبقات المفسرین ان کی کاوشیں، اور اسی طرح سے دور حاضر کے اندر قرآن مجید کا جو سائنسی اعجاز ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اس کے ساتھ حدیث اور علوم الحدیث، حدیث اور سنت کی حیثیت، کتابت و تدوین حدیث، روایت، درایت اور روات حدیث، اصول حدیث اور محدثین اور ان کا کردار، اور صحاح ستہ اور دیگر کتب، ان کی خصوصیات اور کس زمانے میں کس تقاضے کے تحت لکھی گئی، اور ان کو جمع کرنے اور ترتیب دینے کے اصول و ضوابط انہوں نے کیا لکھے، اس کی معلومات. ایسے ہی اسلامی فکر کے زیر بحث آنے والے مضامین میں علم فقہ، اصول فقہ، تاریخی ارتقاء اور فقہی مسالک، ائمہ مجتہدین اور روایت حدیث، مسالک اربعہ ان کے مقام اشاعت اور اس کی حکمتیں، مسالک اربعہ میں وجوہ اختلافات، یعنی الگ الگ اختلافات، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں. پھر علم کلام اور تصوف، فلسفہ اور کلام کا اختلاط کب ہوا اور اس کو کس طرح سے سیکل کیا گیا. اور جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو ابن خلدون اور امام غزالی ان کا کردار. تصوف، تزکیہ یا احسان، اسلام میں تصوف کا اثر. دیگر مضامین جو شامل ہوتے ہیں علوم ادبیہ، نحو، صرف، بلاغت، علم تاریخ اور مسلم مورخین کا کردار. یہ سارے کے سارے عناوین جو ہوتے ہیں اسلامی فکر کے تحت پڑھائے جاتے ہیں اور اسلامی فکر کے تحت یہ لائے جاتے ہیں. یہ خاکہ تھا، ایک جھلک تھی جس سے آپ کے ذہن میں یہ پورا ماضی گھوم گیا ہوگا کہ آپ نے عربی اول یا فارسی اول سے جو شروع کیا ہوگا، ضربہ ضربہ ضربو، وہاں سے لے کر کے جو ہے تنازع فعلان، اور وہاں سے لے کر کے خاصیت ابواب، باب تفعیل کی کیا خصوصیت ہیں، باب انفعال کی کیا خصوصیت ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر چڑھتے ہوئے بلاغت اور عربی زبان و ادب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریاض الصالحین یا جو ہے مشکات، یا اس کے آگے بڑھتے ہوئے صحاح ستہ، اور اسی طرح سے قرآن کا ترجمہ یا تفسیر قرآن یا بیضاوی یا جو ہے جلالین، یا آگے چلتے ہوئے کشاف، یا اس کے علاوہ تفاسیر. یہ سارے کے سارے عناوین اصول فقہ اور اصول حدیث، ہدایہ اور ہدایہ سے متعلق بحثیں، یہ ساری کے ساری جو کتابیں مدارس اسلامیہ میں پڑھائی اس لیے جاتی ہیں کہ مدارس اسلامیہ اسلامی فکر کے امین اور پاسدان ہوتے ہیں، اور یہ پاسداری ہمیں دی جاتی ہے. اب آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں تو یہ سارے کے سارے عناوین اسلامی فکر کے تحت میں آ جاتے ہیں. اس کو براہ راست پڑھے ہوئے
بغیر اس کو براہ راست پڑھے بغیر کوئی شخص اسلامی فکر کی ترجمانی اگر کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دھکے کھاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے اور غلط چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض وہ حضرات جو یوٹیوب چینل پر مشہور ہو گئے ہیں، 2-4 کتابیں یہاں رکھ لیتے ہیں، 2-4 کتابیں یہاں رکھ لیتے ہیں، کچھ اردو کے ترجمے، کچھ انگریزی کے ترجمے، اور جو ہے وہ فقہی مسالک کے اوپر جو ہے اپنے آراء کو بیان کرنے لگتے ہیں اور دنیا بڑی واہواہی لوٹتی ہے۔ مگر ایسے لوگوں سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کب ان کی راہ گم ہو کر کے کہیں سے کہیں نہ نکل جائے اور اہل سنت والجماعت کی ڈگر سے ہٹ کر کے ایک بڑی امت کو گمراہی کا سبب یہ بن جائے۔ مثال میں آپ کو یوٹیوب پر اس وقت مشہور چند لوگ بہت مل جائیں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اسلامی فکر کی ترجمانی کی خاطر براہ راست جب تک یہ شخص ان باریکیوں کو نہیں سمجھے گا، وہ اعتراضات کیسے کرے گا؟ اگر فقہ حنفی کے اندر کہیں پر نبیذ کے بعض پہلوؤں سے وضو کا معاملہ ملتا ہے تو ترجمہ لے کر کے اس کا مذاق اڑانے والے اس وقت کہاں پر ہوں گے جب ایسا معاملہ پیش آ جائے گا کہ ایسے صحرا کے اندر جہاں پر بھرمار ہے، بہتات ہے اس کی، اور جو ہے صاف و شفاف پانی موجود نہیں ہے، تو کیا تیمم کر لیا جائے گا یا نبی سے وضو کر لیا جائے گا وہ نماز ادا کرنے کے لیے؟ جو لوگ 3 لوگوں سے جمعے کے جواز کے قائل نہیں تھے، اور قائل نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے، جن لوگوں نے مذاق اڑایا تو کیا سال 1.5 سال وہ جمعے سے غافل رہے یا انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی؟ یا اگر گھوڑے اور گندم والا معاملہ اگر نہ ہوتا تو آج کے وقت میں اس کا جواز کا مسئلہ کیسے نکل کر کے آتا؟ یا آپ پڑھیے مالا بد منہ اور اس طرح کی کتابیں جس کے اندر مسائل ملتے ہیں کہ اگر نمک کی کان میں گدھا گر گیا اور اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، تو وہ مسائل لے کر کے آج کے مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ صرف کتاب لے کر کے کہ اس کا مذاق اڑانے، جیسے کہ فضائل اعمال کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی روایتوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے گویا یہ حنفی مدارس کی اسلامی فکر کی کتابیں ہیں، جبکہ اس کے مقدمہ پڑھ لیا جائے تو مذاق اڑانے والوں کے اعتراضات یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو کسی بھی مسلک کا کوئی شخص ہو، جب ان ادوار سے وہ گزرے گا، ان مضامین سے جب وہ گزرے گا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کم از کم اس کو 5-6 سال 8 سال لگیں گے ان جزیات کو پڑھنے میں، اور جب جزیات کو پڑھ لے گا تو اس کے ذہن کے دریچے کھلیں گے، اور دریچوں کو کھلنے کے بعد جب وہ موازنہ کرے گا تو 4 بخاری کا ترجمہ اور 2 مسلم کا ترجمہ رکھ کر کے وہ فتوے نہیں دیا کرے گا، فیصلے نہیں کیا کرے گا۔ تو اسلامی فکر کے مترجمین کے لیے یہ عناوین اور یہ مضامین آنے لازم ہوتے ہیں، تب اس کے بعد جا کر کے اسلامی فکر کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یہیں سے عنوان شروع ہوتا ہے کہ اب اسلامی فکر کے ادوار کیا ہیں۔ یہیں سے انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے بات کی شروعات ہوگی۔ یہاں پہ سوال و جواب کے لیے کچھ وقفہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے قبل اس کے کہ اس کلاس کو یہیں پر روکیں کہ اسلامی فکر کے ادوار بھی، اس کی بھی تاریخ ہے، اس کی بھی تاریخ ہے، اور ادوار کہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کے بارے میں تذکرہ آئے گا کہ اسلامی فکر کے 4 ادوار میں اس وقت مفکرین نے اسلامی فکر کے ادوار کو 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ دور اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا ہے اور دور چہارم ازمز کے عروج کے زمانے تک لا کر کے پورا کیا ہے، اور ہر ایک دور کے وقت میں درپیش مسائل کے سامنے سدباب کی طرح سے کھڑی شخصیات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کی کاوشوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل کا مقابلہ کس انداز سے کیا تھا۔ دور اول دیکھیں، درپیش مسائل، باطل فرقے، سوائی، خوارج، معتزلہ، تو اس کے لیے کون کون کھڑے ہوئے؟ امام جعفر صادق، امام حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام بخاری، یہ سارے کے سارے تذکرے۔ درپیش مسائل میں اندر یونانی فلسفہ، علم کلام، امام غزالی، احمد ابن تیمیہ، ابن القیم جوزیہ، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ دور سوم درپیش مسائل، صلیبی جذبہ انتقام کے سبب، جوڈو کرائسٹ اور سامراجی نظام کا عروج، یورپ کا نشأت ثانیہ، مشنریوں کا جال تو تحریک شہیدین، پھر تحریک جمال الدین افغانی اور محمد قاسم نانوتوی، محمد علی منگیری رحمۃ اللہ کیرانوی، علامہ شبلی، یہ نام آپ کو مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر خاص طور پر ان تحریکات کا بہت زبردست کردار رہا اسلامی فکر کی ترویج و اشاعت میں۔ دور چہارم درپیش مسائل، کمیونزم، سوشلزم، انتہا پسند تحریکات، اخلاق سوز ادب اور لٹریچر اور ڈرامے اور سینما،
تو آپ کو نام مل جائیں گے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے سید ابو الحسن علی ندوی تک یہ ادوار پورے ہوتے ہیں۔ اب نئے تقاضے اس وقت آ چکے ہیں، اب نئے تقاضوں میں اسلامی فکر کی ترویج و ترجمانی کس انداز سے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ یہاں پر مثالیں کچھ دی جائیں گی، اور مثالوں کے ساتھ ساتھ عملی قدم کیسے کیا جا سکے، عملی کچھ نہ کچھ جو ہے نمونے یہاں پہ فراہم کیے جائیں گے، اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی جائیں گی۔ تو اب تک جو بات ہوئی دونوں سیشنز کے اندر، دونوں سیشن میں آپ کے سامنے اسلامی فکر کی اہمیت کو بتانے کی کوشش کی گئی، کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، جس میں دوسرے سیشن میں اسلامی فکر کا مختصر تعارف کرایا گیا، اس کے مقاصد بیان کیے گئے، اور مقاصد کے بعد سے اس کے ادوار کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ ادوار پر اگلے ہفتے بات شروع ہوگی، اور امید ہے کہ یہ پہلا سیشن جو ہے اگلے ہفتے جا کر کے پیر کے دن مکمل ہوگا۔ سوال جواب کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح ترجمانی کرنے کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔